السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ آج جو ہے سورہ مسد، جسے لہب بھی کہتے ہیں، سورۃ اللہب، تو آج اس کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ گرامیٹیکل انالیسس کیے جائیں گے اور تھوڑی سی تمہید اس کے، کیونکہ اس کے ساتھ ہے، واقعے کے ساتھ ہے، اس لیے تھوڑا سا یہ آیت کیوں اتری۔ اصل میں بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گا کہ اپنے قبیلے کو اور لوگوں کو دعوت ہے نا کھلے عام دینا شروع کر دیں۔ تو عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے وَالصَّبَاحَ وَالصَّبَاحَ کرتے تھے اور کپڑے کو نہ ہلاتے تھے، کپڑے کو، اور کرتے یہ تھے کہ اپنی قمیض اتار لی اور اس کپڑے سے شور اتارتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خطرے کی بات ہے جس کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو لوگ نا جہاں دیکھتے تھے وہ دوڑ کے آتے تھے کہ اب وہ پتہ چلے کہ کیا بات ہے، اس کو کیا نظر آ رہا ہے اونچائی سے۔ تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا، لیکن لوگ اپنی کپڑے اتار کے گھماتے تھے، تو انہوں نے آدھا طریقہ وہ کیا کہ وہ سبا کا کیا، نعرہ لگایا۔ تو وہ لوگ آئے، کھینچے آئے، ابو لہب بھی آیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگوں کو پتہ ہی سب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج طاق میں بیٹھی ہے تو کیا آپ مان لیں گے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے ہم سے کبھی تو جھوٹ تو کہا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس طرح اسی اس پہ کہ ایک جو ہے قیامت کا دن آئے گا جس میں ہے نا تمام جو چیزیں ہیں نا اس کا جواب حساب ہوگا۔ تو اس نے ابو لہب نے کہا تبت لک مطلب کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے اس لیے بلایا تھا ہمیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ کر کے وہ ہونا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن اس پہ یہ آیت اتری ہے اور اس پہ یہ آیت یہ اتری کہ تبت یدا ابی لہب۔ یہ تبت جو ہے آپ کو تبا کے معنی ہوتا ہے تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ یہ مذکر کے لیے بولا جائے گا، اگر مذکر ہوگا تو تبا کہا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جو اعضاء ہوتے ہیں، جو دو اعضاء ہیں، وہ ہے نا مؤنث کہلاتے ہیں۔ اس لیے یدا جو ہے اصل میں یدانے تھا۔ دیکھیے یدانے جو ہے مذکر غائب میں یہ ہے یدا، یعنی یہ دیکھیں یدانے مانے دو ہاتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ مضاف کے ساتھ آتے ہیں، زیادہ تر کیونکہ سنگل کے ساتھ آتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مضاف کی پہچان یہ ہے کہ دو تنوین نہیں ہوگا، الف لام نہیں ہوگا۔ لیکن ایک یہ بات بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اگر جمع اور تثنیہ ہوگا اس کا نون نہیں ہوگا، نون کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہچان ہے کہ یہ مضاف ہے، تو اس لیے یہ یدانے جو تھا اس کا نون نکل گیا ہے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ چونکہ دو ہاتھ مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے تبا کی جگہ جو اس کا چھٹا فگر ہوتے ہیں، جیسے تبا، تبا، تبو، تبت، ٹھیک ہے، تبت یہاں پہ آئے گا، ٹھیک۔ تو مؤنث کے لیے تبت آئے گا۔ یہ پہچان بھی ہے کہ تے سکون جو ہے یہ
छठी चौथी वो होती है गिरदान की, जो है ना हमेशा तेज से लिखी जाती है सबको मोनस लिखे जाने। इसके माने टूट गए, यानी ये बात जो है माजी में की जा रही है। तब्बत यदा अबी लहब, अब ये देखिए अबी लहब, अब एक और तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये याददाश्त के लिए है कि जैसे मुजाफ के तरीके इनके 4-5 ऐसे लफ्ज हैं, जैसे अखू, अखा, अखी। ठीक है, अखू क्या रफा, अखा क्या हो नसब, और अखी जर। इसीलिए अबू, अबा, अबी, जू, जा, जी, जू माने वाला, और अगर जू वाव से होगा तो उसके मतलब रफा में वाला, और नसब में जा होगा, और जर में जी होगा। इसी तरह फमा, फमा, फमी, ये जो है मुंह को कहते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से मुजाफ लिखा जाता है। इसलिए ये जो यदा के बाद, क्योंकि ये मुजाफ है और ये मुजाफ अलैह है, मुजाफ अलैह का आपको पता है कि वो जर में होता है, इसलिए ये अबू की जगह ये अभी लिखा गया है। आप है ना देखते हैं बाज़ जगह हदीस में अबू लिखा होता है, बाज़ जगह अभी लिखा होता है। ठीक है, ये हदीस में उसकी वजह यही होती है कि अगर वो मजरूर है तो अभी होगा, अगर वो रफ़ा है तो अबू होगा। तो तब्बत यदा अबी लहबिन, लहबिन जो है ये भी मुजाफ अलैह है, ये मुजाफ भी है मुजाफ अलैह भी है। ठीक है, लहबिन, तो लहबिन के मतलब ये शोले वाली। ठीक है, और ये तो है शोले, लेकिन इसके जो इसकी कुनियत भी यही थी, क्योंकि अबू लहब जो था वो नहायत खूबसूरत था, नहायत ही खूबसूरत था, लाल लाल चेहरा होता था इसका ये, और ये खूबसूरती की अलामत थी उसका कि उसको है ना इसलिए उसने कुनियत रखी थी। वैसे तो उसका नाम जो था एक बुत के नाम पे था, क्या नहीं है, तो उज़्ज़ा, उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा कहते थे, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा नाम था उसका। लेकिन ये कि वो उस कुनियत की वजह से ये अबी लहब, अबू अबू लहब कहते थे, अबू लहब। ठीक है, तो ये तमाम का तमाम माजी में तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी तब्बत यदा तेरे हाथ टूटे, यानी तब्बत उसके हाथ टूट गए, यानी टूटे नहीं, उसके हाथ टूट गए, माजी में टूट गए, उसके हाथ टूट गए। किसके? अबी लहब, अबी लहब के हाथ जो है वो टूट गए। तो वो कहता था वह तब्बा, और वो तबाह हो गया। तो वो ये कहता था कि मेरे हाथ तो सलामत है, कहता था, यानी कि लोगों से कहते देखो वो कह रहे टूट गए मेरा हाथ, तो ठीक है, ये देखो मेरा हाथ सही है। तो इसके बाद मैं आइंदा बताऊंगा कि उसके साथ हुआ क्या। तो मा अगना अनहु मा लहू व मा कसब, गनी माने खुद होना, गनी होना, मालदार होना। अगना माने मालदार करना, मालदार किया, ये भी उसी का है माजी का। ठीक है, मा अगना अनहु, और उसे मालदार क्या, अनहु मा लहू, उसके माल में, यानी उसको बैकग्राउंड से भी उसको जो दौलत में थी वो भी, और वो दौलत जो उसने खुद कमाया था, खुद हासिल किया था। ये जो था खजांची था उनका, उनके बुतों के जो थे क्या कहना चाहिए, मजावर वगैरह जो थे, उनका ये खजांची था ये। तो इसके पास पैसे बहुत थे और दौलत भी थी, इसको हर चीज़ से समझता था कि दौलत से खरीदी जा सकती है। ठीक है, सा यसला नारन जाता लहबू, ये जा जो है ये फिर जो आया है, आप देखें कि ते के साथ आया है ये जाते लहबू, यानी कि नसब का है। और नारन जो है आपको पता है कि आग जो है क्या है, मोनस,
وہ ڈالا جائے گا کون سی آگ میں؟ نارن ہے تو آگ میں، یعنی مفعول ہے نارن، وہ ڈالا جائے گا آگ میں، ٹھیک ہے. ذات لہبیوں جو کیسے ہوگی؟ سرخ ہوگی، سرخ شولے والی ہوگی. ذات لہبیوں سرخ شولے والی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا، ہاں نہیں نیچے میں نے کیا ہوا تھوڑا تو اس لیے کہ آپ کو پہلے کر لیں پھر سمجھیں ہے. کہاں پر؟ وہ تو میں نے اس لیے رکھا نا تاکہ کہ بتا دیں پھر، تاکہ کہ آپ خود سمجھیں نا. میں تو مانی کر دوں گا، پھر آپ یہ خود بنائیں کہ آپ کس حد تک یعنی آپ نے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. سیصلا نارن ذات لہب، کون کس آگ میں ڈالا جائے گا؟ جو اس شعلے والی آگ میں ڈالا جائے گا جو سرخ ہوتی ہے. وہ امرتہ، اور اس کی عورت، اصل میں امرتہ جو ہے نا اس کی بیوی کو کہتے ہیں، جو ہم لوگ بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں کی عورت، فلاں کی، جس سے امرتہ اور اس کی بیرت. حمالۃ الحطب، حمل نقل و حمل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اٹھانا، کسی چیز کو اٹھا کے نقل و حمل ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے. وہ حمالۃ الحطب کیونکہ وہ لیڈیز تھی اس لیے حمالتا، حمالتا، ہاں تو وہ اٹھاتی تھی. حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو، کانٹے دار جو لکڑیاں ہوتے ہیں ان کو اٹھاتی تھی، اور اس کی بیوی جو ہے نا کانٹے دار لکڑیوں کو اٹھاتی تھی. کہا جاتا ہے وہ تو راستے میں جاتی تھی، اور وہ ایسا نہیں کہ کوئی غریب تھی وہ کانٹے اٹھاتی تھی، وہ ثواب کے لیے نا یہ کام کیا کرتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی تاکہ اس کا ثواب ملے. اس میں یہی تھا کہ یہ ان کو جتنی تکلیف پہنچائیں گے یہ ہمارے لیے بہتر تھے. فی جی دہا حبل من مسد، ٹھیک ہے. فی جی، فی مانے میں، جی دہا مانے گردن ہوتی ہے، ہا مانے اس کی، حبل مانے رسی، من مانے سے، مسد مانے کھجور کی چھال سے. کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی جو ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے اور کڑی ہوتی ہے. تو مختلف اس میں وہ کہا گیا کہ اس کی چھال کی بنی ہوئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ زنجیر جو ہار پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں ہے، اس کا وہ بنا جائے گا وہ. تو اس کی گردن میں کیا ہوگا؟ اس کے گردن میں وہ رسی ہوگی جو مسد ہے، مسد مراد کے کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کے علاوہ میں آپ کی ترجمہ کرنے سے پہلے ادھر پھر میں تاکہ کہ آپ خود ترجمہ کریں یہاں آ جائیں. تبا میں نے بتایا تابابا، اصل میں تابابا جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ دو ایک ہی طرح کے لفظ آ جائیں تو مضاف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک محموز تھا، ایک مضاف تھا. محموز تھا کہ حمزہ آ جائے تو وہ تھا، اور ایک مضاف تھا، اور پھر تیسرا حرف علت واو اور یا. تو یہ دو آ گئے تو اس کو مضاف کہتے ہیں. اس کو جب بھی آئے گا تو اس کو ہم اس کو مرچ کر دیں گے دونوں بے کو اے میں، تو یہ ہو گیا تبا. تبا ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ رک جائیں، تبا صرف ہے نہیں ہے اردو میں، تبا کہا جائے تو تباہ. تباہ میں کیا ہوتا ہے؟ چیزیں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں تبت اس لیے آئے کہ وہ مونت ہے. پھر یہ دانے جو ہے مضاف ہے، مضاف میں کیا ہوتا ہے کہ نون گر جاتا ہے تو اس لیے یدا ہوا، ٹھیک ہے. تبت یدا. ابو ہوتا ہے مضاف کا رفع جو ہے ابو ہوگا، لیکن مضاف علیہ کا مضاف علیہ اس میں ہوتا ہے جر میں ہوتا ہے، اس لیے یہ ابھی ہے. مضاف علیہ کیا ہوگا؟ جر میں ہوتا ہے تو اس لیے مجرور ہوگا. مجرور کا یہ مخصوص قسم کی جو مضاف ہے وہ اس طرح لکھی جاتی ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ زو زا زی، اخو، اخا، اخی، یہ سب اسی کا. لہبیوں کہتے ہیں شعلہ جیسا سرخ، ٹھیک ہے. غنی مانے غنی ہوا، یعنی مالدار ہوا، وہ خود مالدار ہوا. لیکن یہ باب افعال کے اس میں ہے، باب افعال کا جو ماضی ہے وہ افعلا ہے، تو افعلا کے وضع پہ اس کو غنی کو ڈالیں تو اغنا ہوا. اصل میں کرتے یہ ہیں کہ ہم
اس کو کیونکہ اگر یہ آ جائے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں آ، اس کے اس سے قبل جو حرف ہوتا ہے اس کے تو الف آتا ہے، الف آتا اغنا ہوا، لیکن یعنی یائی کے ساتھ خاص طور پہ ناقص میں یائی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم الف مقصورہ لگاتے ہیں جسے ہم کھڑا زبر کہتے ہیں، اردو میں ہم کھڑا زبر کہتے ہیں اور اس میں الف مقصورہ لگاتے ہیں۔ یہ اس کو دوسری جگہ دوسرے میں ہوتا ہے تو ہم تو مٹا دیتے ہیں، دوسرا لفظ ہوتا تو ہم مٹا دیتے، ہم جیسے اگر کوئی اور لفظ ہوتا تو اس کو ہم مٹا کے دوسرا کہتے ہیں، جیسے کالا ہے، قوالا ہوتا تو ہم نے کالا کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے لیکن آگنی جو ناقص میں یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ رہتا ہے، اس کا پڑھا نہیں جاتا یہ، لیکن اس کو اغنا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اغنا مانے مالدار کیا، یعنی اس کے خاندان کی طرف سے اسے مال ملا تھا، وہ مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ سیا سرا نارن، سا اس پر لگاتے ہیں کہ جب کوئی حال میں کوئی کام ہونے والا ہو، حال میں وہ کام ہونے والا تو سا ہے، اصل میں سلا ہے، ٹھیک ہے، یسرا ہے، یسرا مظاہرہ ہے ایسا، وہ ڈالا جائے گا تو، لیکن اس کا جب سین لگ جائے گا تو اس کا ماضی جو اس کا جو ترجمہ ہے مستقبل میں کیا جائے گا، حال میں نہیں کیا جائے گا۔ سا لگنے کے بعد سا اور صوفہ، صوفہ جب لگتا ہے تو اس کا ماضی قریب ماضی مستقبل میں اس کو نا رکھا جائے گا کہ کیا جائے گا، اسے لایا جائے گا، اس طرح کی بات ہوگی۔ لیکن سا مانے ابھی، یعنی یہ کام کیا جائے گا، ماضی قریب اور ماضی بعید، صوفہ تین لگے گا تو ماضی قریب ہوا، صوفہ لگے گا تو ماضی بعید ہوگا، ٹھیک ہے۔ مالہو اس کا مال، ٹھیک ہے، کسبہ جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے۔ یسلا میں لکھ رہا تھا چھوڑ دیا، یسلا مانے اس کو ڈالا جائے گا، اسلا جو ہے ڈالا جائے گا، ڈالا جاتا ہے یا ڈالا جائے گا، لیکن سین وہاں لگ گیا اس لیے سین لگنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے اس میں کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ میں چاہوں گا کہ ہمارا تو پتہ نہیں، ہم نقل و عمل میں بتایا کہ مال اٹھانا آتا سوکھی لکڑیوں کہتے ہیں، کانٹے دار سوکھی لکڑیوں کو، اور فی جی دہا گردن کو کہتے ہیں، ہاں کیونکہ مونس ہے اس لیے مونس کے لیے فی جی دہا اس کی گردن ہے، حبل مانے رسی ہوئی، ٹھیک ہے، من مانے مسد یعنی کھجور کی چھالوں کی رسی۔ تو اب یہ کیا ہوا، تبت کیا معنی ہوا، تیرے ہاتھ نہیں، ابھی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی ٹوٹ گئے ماضی میں ٹوٹ گئے۔ یہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ جیسے فرض کیا کہ آپ جو کام کر سکتے ہیں، فرض کیا کہ میں نے کہا کہ بھائی گھر جا کے نا تھوڑا سا چینی ہے نا میرے لیے رکھ لینا، تو کہنے ہو گیا، یعنی کام وہ ہو گیا، یعنی یہ کوئی ایسی کام نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ سوچوں گا، اچھا میں کوشش کروں گا، نہیں، جب اب کہا جاتا ہے نا، جیسے فرض کیا کہ یار تم ہے نا اس کو بلا لینا پارٹی میں، سمجھو آ گیا، وہ آ گیا، ضرور آ گیا، حالانکہ ابھی آئے نہیں، مستقبل میں آئے گا وہ، تو کہتے ہیں آ گیا وہ، یعنی اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس سے کہوں گا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ تو جو کام یقین والا ہوتا ہے اس کو ماضی میں کہتے ہیں وہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اب وہ بار بار دکھلاتا رہتا ہاتھ، لیکن 6 سال کے اندر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اس کا جسم جو ہے وہ تمام گل گیا، تمام گل گیا، اور پھر ہے نا اس کو لوگ جو ہتاتے تھے تو اس کو بھی لگ جاتا تھا، تو لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ کھانا ہے نا وہ کسی برتن میں ہاں دھکا دے کے اس کی طرح کر دیتے تھے اور وہ اس طرح کھاتا تھا، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تھے، وہ منہ لگا جانور کی طرح کھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنا اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی تھی، برا حال تھا، تو وہ تباہ ہو گیا تھا نا، وہ تباہ اور وہ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اور اس تکلیف میں وہ ایسی تکلیف میں کافی عرصے تک پڑنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے بھی تھے، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے بھی تھے، اور
اب اس کے بیٹے بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، تو ان کے جو لوگوں نے کہا کہ یار پھر بھی تمہارا باپ ہے یار، اس کو کچھ کرو. تو انہوں نے پھر بھی اس کو نہیں مانا، بلکہ دو کچھ ہے نا حبشی لوگ تھے، حبشی لوگوں کو پکڑا انہوں نے کہا بھائی ڈنڈے سے آپ یوں کر کے گڈھا کر کے اس میں نا وہ دھکا دے کے ڈھکن والا اور مٹی ڈال دی اس میں. تو یہ کیفیت دیکھیں یہ کتنا برا اس کا حشر ہوا. اسی طرح اس کے بیٹے ایک بیٹے کا بھی حشر یہ ہوا تھا کہ یہ پڑوسی تھے آپس میں، دونوں کی دیواریں ملتی تھیں. تو جب آپ کا ہوا تو اس نے یعنی کہ ایک بیٹے نے بڑی نفرت سے نا ان کی طرف تھوکا نہیں، جو کہتے ہیں نا کہ نفرت دکھلاتے ہیں تو تھو کرتے، تو وہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دعا دی کہ بھائی تجھے ہے نا اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا تجھے وہ کر لے. اب وہ یہ ہوا کہ سب یہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، یہ جو بات کہہ دی ہو گئی. وہ قافلے میں جا رہا تھا، بیٹا بڑا والا تھا اس کا، تو انہوں نے کہا اس کو خیال سے رکھنا چاروں طرف سے. تو انہوں نے کیا یہ کہ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اس نے یہ کیا کہ اس کو ایک اونچی جگہ پر ہے نا خوب اوپر مچان وچان بنا کے اس کو اوپر سے لایا، نیچے سارے آدمی، اس کے بعد جانور، اس کے بعد ایسے کر کے رکھا کہ جیسے ہی کوئی چیز آئے گی تو پتہ چل جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں خدا کی قدرت کہ شیر آیا، آپ دیکھیں کہ شیر آتا ہے تو جانوروں کھلبلی بھی جاتی ہے، آوازیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. کوئی آواز نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، وہ اٹھایا اور اس کو اٹھا کے لے گیا. تو یہ واقعہ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ اس کے خاندان کے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا، اس لیے یہ جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہے. اور یہ لوگ ایسے تھے کہ پڑوس تھے تو کان لگا کر سنتے بھی تھے کہ تلاوت جب ہو رہی تھی. بہرحال مختصر یہ ہے. اب میں چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ آپ نے کر لیا کیا؟ کہاں تک کیا تھا؟ اچھا، تبت یدا ابی لہب و تب، کیا ہوا؟ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا. ما اغنا، غنی نہیں اغنا ہے، اور ما اغنا عنہ جو اس کو مال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، مالہو اس کو، وما کسب اور وہ جو اس نے کمایا تھا، سایس وہ بھی کام نہ آیا، کام وہ بھی نہیں آیا، نہ مال کمانا آیا. تو پہلے یہ کہتا تھا نا پیسے ہیں تو پیسے کر لیں. اس کی بیوی بھی یہی کہتی تھی کہ یہ میں ہار رکھا ہے، اس کو اگر مجھے مخالفت میں مجھے ہار بیچنا پڑا تو ہار بہت قیمتی ہار تھا، تو میں اس کو بیچ کے نا مخالفت میں لگا دوں گی. ٹھیک ہے. تو ان کو پیسے کی اور مال کا بڑا گھمنڈ تھا، کیونکہ میں نے بتایا نا جیسے وہ خزانچی تھا، اس کے بعد بہت تھا اس پہ. حالانکہ اس پہ ایک الزام بھی تھا کہ دو اس نے ہرن جو ہے سونے کے بنے ہوئے وہاں سے اپنے خزانے میں سے چرا لیے تھے، یہ بات بھی مشہور تھی. سیصلا نارن ذات لہب، اور اس کو ڈالا جائے گا، ابھی ڈالا جائے گا، مطلب کہ نارن ذات لہب، وہ امراتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو اٹھائے رہتی ہے لکڑیاں، سوکھی لکڑیاں، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. یعنی یہ جو جلایا جائے گا اس میں یہ شامل ہے. واؤ جو ہے نا عطف ہے، اور یہ مطافل ہے، اور یہ مطاف. تو وامراتہ حمالۃ الحطب، یعنی اس کو بھی یہی سزا ملے گی. فی جیدہا، اور اس کے گلے میں جو حبل رسی پڑی ہے، جسے لوگ ہار سے ہی جو دے مم مسد، وہی ہے نا اس کے لیے ایک سخت رسی سمجھ رہی ہے، یا مسد کے معنی جو ہوتے ہیں کھجور کی چھال کا بنا ہوا، وہ بہت کڑک ہوتا ہے، وہ اس سے وہ کیا جائے، کھجور کی بنی پٹی بنی ہوئی بیلتے ہیں نا، پٹی بناتے ہیں، وہ ٹوکری بھی بنتی ہے تو کھجور کی اس سے بنتی چھال سے، وہ بہت سخت ہوتی ہے، ہاں مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تو اس کا وہ تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. میں نے کہا کہ آپ خود کریں گے تو آپ کو یاد بھی رہے گا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھتے ہوئے آپ کو ہوگا. یہاں پہ دیکھیے یہ وہی بات کی ہوئی ہے، اغنا کو ناقص سیاہی کو کس طرح افعال میں استعمال کیا ہے. حرف علت متحرک ہو، اس کے ابر زبر ہو تو وہ حرف علت کو الف میں بدل جاتا ہے. لیکن کیا ہے، لیکن ناقص سیاہی میں یہ الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے.
ویسے تو الف لکھ دیتے، جیسے قبالہ کا کالا لکھا تھا ہم نے، واو مٹا دیا تھا، لیکن یائی واو جو ہے حرف علت تھا وہ مٹا دیا تھا، لیکن یائی میں ناقص، یائی ناقص میں اس کو رہنے دیا جاتا ہے اور اس پہ کھڑا زبر لگایا جاتا ہے، جیسے الف مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصطلاح یہ بھی وہی ہے کہ اس میں یہی کیا گیا ہے کہ اس کا ساؤنڈ وہی ہے اصطلاح، یعنی ڈالا جائے گا، ان قریب ڈالا جائے گا، سا مانے ان قریب ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کوئی سوال وال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ویسے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از انف، اور ہم نے اپنے وقت پہ ختم کر لی تو